السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناچ کیا کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی ایک خواہش تھی کہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں حلیم تاروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تم کو اب کی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ وہ ایک سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے، اور فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، اور شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکیں کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل بدل چکی تھی، اور شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہو اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو بہت ہی غور سے سنا۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولیت ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو
آپ کو عبدالحرا حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے دونوں کانپنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب بیچو زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، انہی خوبصورت پیروں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا۔ سانپ جو شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے کر آیا تھا اور اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نیکی کے بات پھیلانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔